تمہاری سانسوں کی خوشبو اس کاغذ سے آ رہی ہے۔ یہ شاید تمہاری گردن کے پاس جو دل ہے وہ اس خط کو لکھتے وقت میرے ذہن پر سوار ہے۔ شہریار نے سائیکل سے اترے بغیر زویا کے کان کے پاس جھک کر یہ جملہ بولا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ یہ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہو؟ شہریار نے اپنی خاکی وردی کے اوپر والے 2 بٹن کھولے۔ یہ میرا نہیں، اس گمنام دیوانے کا پیغام ہے جس کے خطوط میں روز تمہاری دہلیز پر پہنچاتا۔ لیکن سچ کہوں تو آج اس نے کچھ زیادہ ہی بولڈ باتیں لکھ دی ہیں جنہیں پڑھ کر ڈاکیے کا ایمان بھی ڈگمگا جائے۔ زویا نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے وہ لفافہ چھینا۔ تمہیں یہ سب پڑھنے کی ضرورت نہیں، اپنا کام کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ شہریار نے قہقہہ لگایا اور اپنی سائیکل کی گھنٹی بجائی۔ زویا اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ کیپٹن موسیٰ کی واپسی کی خبر سن کر زویا کے گال شرم کے مارے دہکنے لگے تھے۔ چند مہینے پہلے جو لمحات انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارے تھے وہ کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ جاتے ہوئے کیپٹن موسیٰ نے اسے اپنی ٹریننگ کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ وہ بہت ہی محبت سے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے بولا کہ اس بار تھوڑی سی جان بنا لینا، میں پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بن کر آؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے میری شدتیں سہنا مشکل ہو جائے۔ موسیٰ اور زویا کے نکاح کو تقریباً 1 سال ہو چکا تھا۔ ابھی وہ ایف ایس سی کے 2nd ایئر میں تھے۔ آغا جان نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس کی ایف ایس سی کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ موسیٰ کے ساتھ اس کی دھوم دھام سے رخصتی کر دیں گے، لیکن زویا آگے اپنی پڑھائی کنٹینیو رکھنا چاہتی تھی۔ موسیٰ نے بھی اس کو تسلی دی کہ تم فکر مت کرو، میں تمہاری پڑھائی میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، تم بس رخصت ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے الفاظ کافی سنجیدہ انداز میں کیے تھے، لیکن زویا اس کی رگ رگ سے واقف تھی۔ وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ شادی کے بعد وہ اسے ہر چیز بھول جانے پر مجبور کر دے گا۔ وہ اپنی یونٹ میں بھی اکثر اسے فون پر کال کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے خطوط بھی لازمی بھیجتا تھا، جس پر زویا کی کزنیں اس کا مذاق بناتی تھیں کہ آج کل خطوط کا کون سا زمانہ ہے۔ لیکن زویا ان کی باتیں ایک کان سے سن کر اور دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے ہی ڈاکیہ اس کے پاس موسیٰ کا خط لے کر آیا تھا، جس کو پڑھ کر اس کے گال شرم کے مارے دہکنے لگے تھے۔ وہ کل یہاں کسی بھی وقت حویلی واپس آ سکتا تھا۔ زویا کو اب اپنی ٹینشن ہونے لگی تھی۔ اس نے فوراً سے شیشے کے سامنے جا کر اپنا حلیہ دیکھا۔ وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھی، خوبصورت، نین نکوش۔ وہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ موسیٰ تو اسے سادہ سے حلیے میں بھی دیکھ کر بے قابو ہو جاتا تھا، اور اکثر ہی اسے کہتا تھا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میری بیوی جوان ہو کر اس قدر حسین ہو جائے گی تو میں کبھی بھی اس طرح کی نوکری کا انتخاب نہ کرتا۔ یہ سن کر کبھی وہ بہت زیادہ شرما جاتی تو کبھی اسے خفگی سے گھورنے لگتی تھی، لیکن موسیٰ تو اس کی ہر ادا پر مرتا تھا۔ وہ لڑکی اس کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر تھی، جس کو وہ کسی بھی قیمت پر نہیں کھونا چاہتا تھا۔ زویا بھی اسے انتہا کی محبت کرتی تھی۔ جب بھی اسے موسیٰ کے کسی مشن کے بارے میں پتہ چلتا تو جائے نماز بچھا کر بیٹھ جاتی اور اس کے لیے زور و شور سے دعائیں کرنے لگتی تھی۔ اسے موسیٰ کو کھونے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ابھی وہ اس کی آمد کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور زوار دناتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ ویسے تمہارا شوہر اچھا خاصا رومانٹک بندہ ہے۔ زوار کی بات سن کر اس نے کھا جانے والے انداز میں اسے دیکھا۔ کیا تم نے بھی اس خط کو کھول کر پڑھا تھا؟ میں کسی دن میں تمہاری جان لے لوں گی۔ شرم اور بے بسی کے مارے زویا کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ دراصل جب ڈاکیہ اس کا نام لے لے کر چیخ رہا تھا تب زوار نے خط پکڑ لیا تھا، لیکن سامنے لکھی ہوئی تحریر کو دیکھ کر اس نے ڈاکیہ کو واپس کر دیا۔ اب زویا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زوار کا منہ نوچ ڈالے، جس کی حرکتوں سے نہ صرف وہ بلکہ سب حویلی والے ہی تنگ تھے۔ وہ ہر کسی سے پنگا لیتا تھا، اور ابھی زویا کے لال ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر وہ دل ہی دل میں محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے خط کھول کر نہیں پڑھا تھا، وہ بس اسے تنگ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، اور زویا بھی حد سے زیادہ
معصوم اور بیوقوف ثابت ہوئی تھی، جو فوراً ہی اس کی باتوں میں آ جاتی تھی۔ ارے ارے کیا ہو گیا ہے؟ کون سا اس میں کوئی غلط بات لکھی ہوئی تھی؟ اور ویسے بھی تم لوگ میاں بیوی ہو، شوہر کا حق بنتا ہے کہ وہ بیوی کو اس طرح کی باتیں لکھے۔ زویا نے اب کی بار اپنا کشن اٹھایا اور پوری قوت سے اس کی طرف اچھالا تھا، لیکن زوار کامیاب پھرتی کا مظاہرہ کر کے سائڈ پر ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اتنا عرصہ گزر گیا ہے لیکن تمہارا نشانہ ابھی تک کچا ہے۔ زویا کی آنکھیں بے بسی کے مارے آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھی۔ سوار، یہ بہت ہی گندی حرکت ہے، تم ہر بار ہی میری پرائیویسی کو بریچ کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ سوار نے جب دیکھا کہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں ندیاں بہنا شروع ہو جائیں گی تو فوراً سے گڑبڑاتے ہوئے بولا، ارے ارے کیا ہو گیا ہے؟ مذاق کر رہا تھا میں، قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، اور ابھی میں اتنا بھی بے غیرت نہیں ہوں کہ جو اپنی ایکس گرل فرینڈ، توبہ توبہ، یہ میرے منہ سے کیا نکل گیا؟ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اپنی ایکس بیسٹ فرینڈ کے خطوں کو پڑھنے کے لیے میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ زویا بس اس کو گھور کر رہ گئی تھی، اور دوسری طرف زوار کو اس کے لال دہکتے ہوئے گالوں کو دیکھ کر عجیب سی جیلسی ہو رہی تھی۔ وہ بچپن سے ہی اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، دونوں ایک ساتھ کھیل کر جوان ہوئے تھے۔ وہ بچپن سے ہی زویا کو بے حد پسند کرتا تھا، لیکن اس نے اعتراف کرنے میں دیر کر دی تھی، کیونکہ اس سے پہلے ہی آغا جان زویا اور موسیٰ کی منگنی کر کے بیٹھے تھے، اور موسیٰ تو خاندان کا سب سے حسین اور قابل لڑکا تھا، جس پر خاندان کی سب لڑکیاں ہی مرتی تھیں۔ وہ تھوڑا سا مزاحی اور ہنسمکھ طبیعت کا مالک تھا، جبکہ زویا حد سے زیادہ سینسیٹیو تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے دل پر لگا کر بیٹھ جاتی تھی، یہاں تک کہ اگر خاندان میں ہونے والی کسی پارٹی پر موسیٰ اپنی فیمیل کزن کے ساتھ فری ہو جاتا تو وہ اس پر بھی ٹسوے بہانے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اس دوران موسیٰ ہی ہوتا تھا جو اس کو تسلی دیتا تھا اور اس کے آنسو صاف کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ موسیٰ کو گالیوں سے بھی نوازتا تھا۔ زویا اس وقت تو کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن جب اس کا غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوتا تو وہ زوار کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے الٹا اسی کو ڈانٹتی تھی کہ دوبارہ میرے شوہر کے بارے میں ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نکال آنا تو میں تمہاری زبان گتی سے کھینچ لوں گی۔ زوار بیچارہ اپنا سا منہ لے کر رہ جاتا تھا۔ ابھی بھی زوار کی ایکس بیسٹ فرینڈ والی بات پر اس نے خفگی سے اسے گھورا تھا۔ تم جانتے ہو ابھی بھی تم ہی ہو جس سے میری بہت اچھی دوستی ہے۔ زوار کے لبوں پر خفگی بھری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا اور اس کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہنے لگا، کیا میں تم سے ایک چھوٹا سا سوال کر سکتا ہوں؟ مجھے اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ زویا نے جوش و خروش سے ہاں میں گردن ہلا دی تھی۔ مجھے بتاؤ کہ تمہیں موسیٰ سے اس قدر محبت کیوں ہے؟ آخر اس میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ تم اس پر اتنا مرتی ہو؟ زویا نے کشن اٹھا کر دوبارہ سے اس کی طرف پھینکا۔ اس بار وہ نشانے پر جا کر لگا تھا۔ میں نے تمہیں مارنے کے لیے نہیں کہا بلکہ جواب دینے کے لیے کہا ہے۔ زوار بے بسی سے غراتے ہوئے بولا، میرا جواب یہی تھا مسٹر زوار، اگر میں اپنے شوہر سے محبت نہیں کروں گی تو کیا محلے والوں سے جا کر کروں گی؟ اور جہاں تک اس کی پرسنالٹی کا سوال ہے تو وہ تو ایک پرفیکٹ بندہ ہے۔ وہ بہت خوبصورت بھی ہے اور مجھ سے بہت محبت بھی کرتا ہے اور میری بہت عزت بھی کرتا ہے۔ زوار کے لبوں پر ایک زخمی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ابھی اپنے شوہر سے ٹھیک طرح سے واقف نہیں ہو۔ وہ اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ اس کی پوشت کو گھور کر رہ گئی۔ ایک نمبر کا بدتمیز انسان ہے یہ۔ اس کو گالیوں سے نوازنے کے بعد وہ موسیٰ کا بھیجا ہوا خط دوبارہ سے پڑھنے لگی تھی، لیکن اس کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ بے ساختہ اس نے اپنی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھا۔ اس کی بے چینی بھی حد سے زیادہ بڑھنے لگی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ انسان کسی دن مجھے پاگل کر دے گا۔ بس وہ جلد از جلد یہاں پر آ جائے۔ موسیٰ نے جس مقصد کے لیے اسے خط لکھا تھا وہ مقصد میں بھی کافی حد تک کامیاب ہو گیا تھا۔ شام کے وقت سب لوگ لاؤنج میں جمع تھے۔ زویا کا دھیان بار بار بھٹک کر موسیٰ کی طرف جا رہا تھا۔ حویلی میں اس کی بہن کے سسرال والے دعوت پر آئے ہوئے تھے، جن کے سامنے دادا جان اپنے پوتے موسیٰ کی تعریفوں میں
زمین آسمان کے قلابے ملا رہے تھے کہ کس طرح سے اس نے پچھلے ہونے والے مشن کو کامیابی سے پورا کیا۔ زویا اپنا سر جھکا کر مسلسل اپنی مسکراہٹ دبانے میں مصروف تھی جب اچانک ہی لاؤنج میں ایک مردانہ آواز گونجی۔ پہلے تو زویا کو لگا کہ اسے غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن جب سب لوگ ایکسائٹڈ ہوئے تو وہ بھی نظریں اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ موسیٰ خانزادہ سامنے ہی آرمی کے یونیفارم میں کھڑا اس کے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زویا کا دل تو ڈوب کر ابھرا تھا۔ خط میں تو لکھا ہوا تھا کہ وہ اگلے 2 یا 3 دنوں میں یہاں تک پہنچے گا، اور وہ اگلے دنوں میں ہی کنفیوز ہو رہی تھی۔ لیکن موسیٰ نے اسے واقعی میں سرپرائز دے دیا۔ اس نے بے ساختہ موسیٰ کے چہرے سے نگاہیں ہٹائیں۔ وہ اٹھ کر جانے ہی لگی تھی کہ اس کی بڑی بہن جویریہ نے اس کے بازو مضبوطی سے پکڑے اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، خاموشی سے یہاں پر ہی بیٹھی رہو، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ اب اسے کیا بتاتی کہ اسے اس شخص سے بہت زیادہ شرم محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنا سمو لے کر پھر سے کرسی پر ٹک کر بیٹھ گئی۔ دادا جان کا سینہ فخر کے مارے چوڑا ہو گیا تھا۔ موسیٰ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا تھا، لیکن اس دوران بھی اس کی نظریں بار بار بھٹک کر زویا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، جس کے لیے اب وہاں پر ٹک کر بیٹھنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر زوار کی آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ وہ تیزی سے اپنی کرسی پیچھے کرتا گھسیٹتا ہوا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ کسی نے بھی اس کو نوٹ نہیں کیا تھا سوائے زویا کے۔ وہ تھوڑی سی پریشان ہو گئی تھی کہ اس کو ایک دم سے کیا ہو گیا، لیکن پھر موسیٰ کی بہکی ہوئی نظروں نے اسے حال کی دنیا میں آنے پر مجبور کر دیا۔ کھانا وغیرہ سمیٹنے کے بعد وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی، لیکن موسیٰ تو آلریڈی ہی وہاں پر موجود تھا۔ وہ چینج کر چکا تھا، اس کے بال گیلے تھے، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ابھی وہ فریش ہو کر ہی اس کے پاس آ رہا ہے۔ زویا نے اسے دیکھا تو اس کی سانس سینے میں ہی اٹکنے لگی تھی۔ بے ساختہ اس نے اپنے دل والی جگہ پر ہاتھ رکھا۔ اس کی دھڑکنیں بہت تیز تھیں۔ کیا تم نے مجھے یاد کیا ہے چھوٹی لڑکی؟ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ زویا اسے بتانا چاہتی تھی کہ ان دنوں میں وہ صرف اسی کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، لیکن اب الفاظ اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے۔ موسیٰ ذرا سا آگے ہوا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ اس کی پیٹھ کمرے کے دروازے سے ٹکرائی تو دروازہ خود بخود ہی بند ہوتا چلا گیا۔ میں بھی یہی کرنے والا تھا، موسیٰ نے شرارتی انداز میں کہا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر دروازے کو اندر سے لاک کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی زویا کی سانسیں بھی لاک ہو گئی تھیں۔ تم اتنا زیادہ گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے شرم سے لال ہوتے ہوئے گالوں کو دیکھ کر محسوس ہوتے ہوئے بولا تو زویا نے خود پر کنٹرول پاتے ہوئے تیزی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں نہیں تو گھبرا رہی ہوں، میں آپ سے میں کیوں گھبراؤں گی؟ اچھا، کیا تم واقعی میں مجھ سے نہیں گھبراتی؟ اس کے چہرے کو ٹھوڑی کی مدد سے بلند کرتے ہوئے بولا تو زویا نے ہمت کرتے ہوئے زور و شور سے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ اس نے ایک بار موسیٰ کے منہ سے سنا تھا کہ وہ چاہتا ہے اس کی بیوی اس کے سامنے بے باک ہو۔ وہ پوری کوشش کرتی تھی لیکن ناکام ہو جاتی تھی۔ ایک تو موسیٰ کی نظروں میں اس قدر تپش ہوتی تھی کہ اس کے لیے پلکوں کا بوجھ اٹھانا ہی مشکل ہو جاتا تھا۔ اگر تم مجھ سے گھبرا نہیں رہی ہو تو 30 سیکنڈ تک میری آنکھوں میں دیکھو، موسیٰ نے اس کے لبوں کو اپنے فوکس میں لیتے ہوئے کہا۔ اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں تو آپ کی آنکھوں میں پورے 1 منٹ تک دیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر زویا 5 سیکنڈ سے بھی زیادہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکی تھی۔ اس نے خفگی سے اپنی گردن موسیٰ کے سینے میں چھپا لی۔ آپ بہت برے اور بے شرم ہیں، اور تم بہت خوبصورت اور حسین ہو، موسیٰ اسے خود میں بھیجتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی دھڑکنیں زوروں سے موسیٰ کے سینے کے ساتھ جا کر ٹچ ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ایک جھرجھری اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ موسیٰ نے جب اس کے کانپتے ہوئے وجود کو محسوس کیا تو فکر مندی سے بولا، کیا ہوا؟ تم کانپ کیوں رہی ہو؟ زویا کو خود پر غصہ آنے لگا۔ وہ اس طرح سے کنفیوز نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن ہر بار ہو جاتے تھے۔ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں،
اس نے موسیٰ کے خوبصورت چہرے سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا تھا، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں ابھی تک مجھ سے شرم آتی ہے؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے بولا۔ زویا نے زور سے اپنی آنکھیں میچ لیں اور پھر چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ موسیٰ کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، وہ تو بس اسے تنگ کر رہا تھا۔ اس کا مقصد اس چھوٹی سی لڑکی کو رلانا تو ہرگز نہیں تھا۔ ارے یہ کیا ہوا کہ تمہیں کوئی بات بری لگی ہے؟ دیکھو زویا، آئی ایم ریئلی سوری، میرا مقصد تمہارا دل دکھانا ہرگز بھی نہیں تھا۔ وہ اب چھوٹے بچوں کی طرح اس کے چہرے کو تھپکتے ہوئے اس سے سوال کر رہا تھا، لیکن زویا کوئی بھی جواب دیے بغیر مسلسل روئے جا رہی تھی۔ زویا دیکھو، میری بات سنو، تم جیسی بھی ہو مجھے بے حد پسند، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تمہارا ہر روپ ہی مجھے اپنے دل کے بے حد نزدیک معلوم ہوتا ہے۔ جہاں تک تمہاری اس شرم کا سوال ہے تو مجھے پتا ہے کہ اس کو کیسے ختم کرنا ہے۔ یہ سن کر اس نے اپنی گردن اٹھائی اور آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولی، پلیز مجھے بھی بتائیں نا، میں خود بھی چاہتی ہوں کہ میں بے باک ہو جاؤں، جیسے آپ میرے ساتھ رومانس اور فلرٹ کرتے ہیں، میں بھی بالکل ویسے ہی آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ سوچ لو، یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر سے رونا شروع کر دو۔ موسیٰ نے اس کے بالوں کو اس کے کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے کہا، لیکن زویا حد سے زیادہ جذباتی ہو گئی تھی۔ اب اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ موسیٰ کی طرح ہی بے باک ہو جائے۔ اسی لیے اس نے موسیٰ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ مجھے جو کچھ بھی کرنا پڑا میں کروں گی۔ موسیٰ نے اسے اپنے بازوں میں اٹھایا اور اسے لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد موسیٰ نے اسے اپنی گود میں مکس کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، سب سے پہلے تو تمہیں مجھے کس کرنا ہوگا۔ یہ سن کر زویا کی سٹی گم ہو گئی تھی، کیونکہ جب بھی ان دونوں کے درمیان کس ہوتی تھی تو شروعات تو موسیٰ ہی کرتا تھا۔ وہ تو فوراً ہی اپنی آنکھیں بند کر لیتی تھی اور اس کو محسوس کرتی تھی۔ موسیٰ بہت ہی پیار سے اس کے ہونٹوں کو چومتا اور اس کو اپنے حصار میں بھر لیتا تھا، لیکن آج وہ اس سے ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ زویا نے خوف سے تھوک نگلا، لگتا ہے کہ تم ابھی سے ڈر گئی ہو، موسیٰ نے اس کا مذاق بناتے ہوئے کہا تو زویا پوری قوت سے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ اس نے اپنے دونوں گھٹنے موسیٰ کے دونوں اطراف میں ٹیکے اور ہلکا سا اس کے اوپر چڑھتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے بولی، میں ڈرتی نہیں ہوں اور میں آپ کو بے باک بن کر دکھاؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے لب فوراً سے موسیٰ کے لبوں کے اوپر رکھے تھے۔ ذرا سا کس کرنے کے بعد وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ موسیٰ نے خفگی سے اسے دیکھا اور برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، مجھے تو کچھ فیل ہی نہیں ہوا ہے، اتنی جلدی تو ایڈ نہیں گزرتا جتنی جلدی یہ کس والا سیشن ختم ہو گیا ہے۔ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کس طرح سے کس کرتا ہوں؟ یہ کہہ کر موسیٰ نے اس کی دھڑکنوں کو اپنی گرفت میں لیا تو بے چینی سے زویا کے لبوں سے نکلی تھی۔ اس نے فوراً سے موسیٰ کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ مضبوط کیے، اس کی سانسیں پھولنے لگی تھیں، جس سے موسیٰ کے جذبات بھی بھڑکنے لگے تھے۔ وہ لڑکی اسے بے خودی کے عالم میں بے حد حسین لگتی تھی۔ بولو، خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ کیا تم نے ابھی تک سیکھا نہیں ہے کہ کس طرح سے پیار کیا جاتا ہے؟ یہ کہہ کر موسیٰ نے اس کی دھڑکنوں کو ہلکا سا دبایا تو وہ تڑپتے ہوئے بولی، موسیٰ پلیز نہ کرے نا، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی جسے محسوس کر کے موسیٰ ہلکا سا اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ اس بار میرے واپس آنے سے پہلے اپنی جان بنا لینا اور مجھ سے کسی بھی قسم کی شکایت مت کرنا، کیونکہ اس بار میں تمہاری ایک بھی بات سننے والا نہیں ہوں۔ اس نے زویا کو اپنے نزدیک کیا اور اپنے ہونٹ زویا کی قمیص کے اوپر۔ زویا نے بے اختیار موسیٰ کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تھا اور انہیں ہلکا سا کھینچنے لگی تھی۔ موسیٰ پلیز، اس نے ایک بار پھر سے سسکی بھری تھی، جس سے موسیٰ کی جنونیت میں اضافہ ہو گیا تھا۔
تم جتنی بار میرا نام پکارو گی میرے لمس میں اتنی ہی شدت پاؤ گی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی، جب قربت کے لمحات میں تم مجھے اس طرح سے پکارتی ہو تو میرا کیا حال ہو جاتا ہے۔ موسیٰ نے اب کی بار اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے نزدیک کیا اور اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ اس دوران وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں بھی پھنسا چکا تھا۔ زویا پہلے تو اس کی گرفت میں مچل رہی تھی، لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو موسیٰ کی دسترس میں سونپ دیا تھا۔ موسیٰ بہت ہی پیار سے اس کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا۔ کبھی وہ اس کے نچلے ہونٹ کو کاٹتا تو کبھی اوپر والے ہونٹ کو چومنے لگتا۔ زویا بری طرح سے بہک رہی تھی اور اپنے ہوش و حواس بھی کھوتی جا رہی تھی۔ جب موسیٰ اس سے الگ ہوا تو وہ اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جسے موسیٰ محسوس کر کے اس کا دل جان و سرور سے مسرور ہو گیا تھا۔ اب تمہاری باری، جس طرح سے میں نے کس کیا ہے بالکل اسی طرح سے تم بھی کس کرو۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زویا کی شرم کم ہوتی جا رہی تھی، اور اس نے یہ چیز بھی شدت سے محسوس کی تھی کہ جب اس پر قربت کا نشہ سوار ہوتا تھا تو وہ ہر چیز کو نظر انداز کر جاتی تھی۔ وہ بھی صرف اتنا ہی چاہتا تھا، ورنہ اسے قربت کے لمحات سے ہٹ کر شرماتی گھبراتی زویا بے حد پسند تھی۔ زویا نے اب کی بار اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کی دسترس میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے موسیٰ کے اندر بجلی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ تم بہت جلدی سیکھ گئی ہو۔ جب اس سے الگ ہوئی تو اس کے بالوں کو پیچھے کی طرف باندھتے ہوئے بولا تھا، میرے استاد تو آپ ہیں، پر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جلدی ہی سیکھنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مزید اس پر چڑھ کر بیٹھ گئی تھی۔ موسیٰ اب اس کی گردن کو چوم رہا تھا، جبکہ زویا کے ہاتھ اس کے سینے پر گردش کر رہے تھے۔ کبھی زویا اس کی گردن کو تھام لیتی تو کبھی اس کے کاندھوں پر اپنے ناخن گاڑ لیتی تھی، لیکن موسیٰ کو تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس کے لیے یہ معمولی سی تکلیفیں ویسے بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھیں۔ وہ تو بس چاہتا تھا کہ زویا کو ان لمحات میں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس کی گردن کو چومنے کے بعد موسیٰ نے اس کی شرٹ کو اس کے کاندھوں کے اوپر سے کھسکایا تو زویا نے فوراً سے اس کے ہاتھوں کو تام لیا۔ میری جان، 6 مہینے تم سے دور رہا ہوں، اب کیا میرا اتنا بھی حق نہیں بنتا؟ اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے بولا تو زویا تیزی سے کہنے لگی، آپ نے خود ہی تو کہا تھا جب تک ہم دونوں کی رخصتی نہیں ہو جاتی تب تک آپ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ میری جان، میں نے تم سے بچوں کے حوالے سے بات کی تھی کہ رخصتی سے پہلے تک بچوں والا کوئی کام نہیں ہوگا، لیکن رومانس کے بارے میں تو میں نے تمہیں کلیئر کر دیا تھا نا۔ یہ کہہ کر وہ اس کی شرٹ کے بٹن کو کھولنے لگا تھا۔ زویا نے پھر سے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ مجھے شرم آ رہی ہے میری جان، تمہیں مجھ سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں ویسے بھی تمہیں ایک بار پہلے بھی دیکھ چکا ہوں۔ موسیٰ نے اس رات کا حوالہ دیا تھا جب شادی سے واپسی پر زویا بری طرح سے بھیگ گئی تھی۔ اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جس سے اس کے جسم کے نشیب و فراز نظر آ رہے تھے۔ موسیٰ کی گاڑی میں ہی اس کے اپنے کچھ کپڑے پڑے ہوئے تھے جب زویا نے اس کی گاڑی میں ہی چینج کیے تھے، لیکن پھر آخر میں زویا کی شرٹ اس کے بالوں میں پھنس گئی تھی جسے موسیٰ نے نکالا تھا، اور اس دوران زویا کے نشیب و فراز موسیٰ کی نظروں کے سامنے تھے۔ اس دن وہ بہت زیادہ ڈری اور گھبرائی ہوئی تھی، اسی لیے موسیٰ نے کوئی گستاخی نہیں کی تھی، ورنہ اس کے بس میں ہوتا تو وہ مکمل طور پر اس لڑکی کو خود میں ضم کر لیتا، لیکن آج وہ کھل کر اس کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ زویا کی شرٹ کے بٹن کھولنے کے بعد موسیٰ نے اس کی شرٹ کو دونوں ہاتھوں سے شولڈر سے نیچے کھسکایا تھا۔ اس کے سینے پر موجود تل کو دیکھ کر موسیٰ خود کو بے قابو ہوتا ہوا محسوس کرنے لگا تھا۔ اس نے فوراً سے اپنے لب اس تل کے اوپر رکھ دیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی زویا کی سسکیاں پھر سے کمرے میں گونجنے لگی تھیں۔ آپ بہت ہی ظالم انسان، وہ بے ساختہ کرراتے ہوئے بولی۔ سب سے بڑی ظالم تو تم ہو جس نے مجھے اپنے پیچھے پاگل کیا ہوا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہاں پر یہ 6 مہینے گزارنا میرے لیے کس قدر مشکل کام تھا، وہ بھی اس وقت جب تم سے ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں ہوتی تھی۔
اس کے بالوں کو اس کے سینے سے ہٹا کر پیچھے کی طرف ہٹاتے ہوئے بولا تو زویا کی دھڑکن اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم کس قدر خوبصورت ہو؟ وہ بے ساختہ اس کے سینے پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا تو زویا نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میں نہیں جانتی، میں تمہیں بتاتا۔ یہ کہہ کر اس نے پھر سے زویا کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیا تھا۔ وہ دونوں مسلسل ایک دوسرے میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔ زویا نے بھی اپنی شرم سائڈ پر رکھ دی تھی۔ اچانک ہی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو زویا کے وجود کو جھٹکا لگا۔ اس کی گود سے اٹھ کر سائڈ پر بیٹھی تھی۔ موسیٰ نے انتہائی خون خوار انداز میں دروازے کو گھورا۔ کون ہے جو اس وقت بھی چین سے نہیں سو رہا؟ موسیٰ نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ زویا بھی حیران ہو رہی تھی۔ میں جا کر دیکھتی ہوں، آپ یہیں پر بیٹھے۔ اس نے موسیٰ کو سرگوشی بھرے انداز میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو موسیٰ نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اس کی کلائی پکڑ کر اسے دوبارہ سے اپنی طرف کھینچ کر اپنے اوپر لٹا دیا۔ تم بھی یہیں پر رہو گی تاکہ سامنے والے کو لگے کہ تم بھی سو رہی ہو۔ اسے اپنے سینے کے اوپر لٹاتے ہوئے اس کے گرد اپنے بازو باندھتے ہوئے بولا تھا۔ زویا چپ چاپ اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ میرے شوہر کا حکم میں کبھی بھی نہیں ٹالوں گی، وہ شرارتی انداز میں بولی اور اس کے سینے کے بالوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے لگی تھی۔ اس نے موسیٰ کے سینے کے 3-4 بالوں کو پکڑ کر ایک ساتھ کھینچا تو وہ درد سے کرراہ کر رہ گیا۔ ظالم لڑکی، یہ کیا کر رہی ہو؟ اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر لیٹا ہوا تھا۔ زویا بھی ابھی یہ لمحات اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے گزارنا چاہتی تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں باتوں کے دوران ہی موسیٰ کی آنکھ لگ گئی تھی، جبکہ زویا تو اس کے چہرے کو گھور کر رہ گئی۔ اس نے پیار سے موسیٰ کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میرا پیارا کپتان، یہ کہہ کر اس نے ہلکا سا اوپر کی طرف اٹھ کر موسیٰ کے ماتھے کو چوما تھا اور اپنا سر موسیٰ کے کاندھے پہ رکھ دیا۔ وہ دونوں ہی اس وقت صوفے کے اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ موسیٰ کے خراٹوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی اور زویا کی گرم سانسیں اس کے سینے کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھیں۔ صبح جب زویا سو کر اٹھی تو کمرے میں ہی کہیں پر بھی وہ موجود نہیں تھا۔ زویا نے ایک بھرپور انگڑائی لی۔ گزرے ہوئے لمحات کو یاد کر کے وہ پھر سے شرمانے لگی تھی۔ اس نے اپنا موبائل دیکھا تو وہاں پر زوار کے نمبر سے سینکڑوں حساب سے مس کالز لگی ہوئی تھی۔ یہ رات کے 3 بجے کا وقت تھا جب زوار نے اسے کالز کی تھی۔ وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے دوبارہ سے کال بیک کی تو نمبر بند جا رہا تھا۔ یا اللہ خیر، اب اس بندے نے کوئی نیا کارنامہ سر انجام نہ دیا ہو۔ وہ تیزی سے جوتے پاؤں میں ڈالتے ہوئے باہر کی طرف بھاگی تو لاؤنج میں ہی اسے چچی جان روتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ سامنے دادی جان بیٹھی اپنی بہو کو تسلیاں دے رہی تھی۔ آغا جان بھی بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ نیچے پہنچی تو موسیٰ کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ موسیٰ نے کاندھے اچکا دیے اور تیزی سے حویلی سے باہر نکل گیا۔ نہ جانے کیوں زویا کو یہ دیکھ کر برا لگا۔ اس نے آغا جان سے سوال کیا تو وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولے، اس زوار نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ میں نے اس کو 1000 بار سمجھائی فضول سرگرمیاں چھوڑ دو۔ اگر اس کو اپنا خیال نہیں ہے تو کم سے کم ہم لوگوں کا ہی خیال کر لے۔ کیوں یہ اس عمر میں ہمیں صدمہ پہنچانا چاہتا ہے؟ اسے پتہ چلا کہ زوار نے رات کو پھر ریش ڈرائیونگ کی تھی جس کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اب وہ اپنے کمرے میں ٹوٹی ہوئی بازو کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ وہ فوراً سے کمرے کی طرف بھاگی۔ زوار اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ واہ، مجھے تو لگا تھا پورا دن گزرنے کے بعد شاید رات کے وقت تمہیں مجھے دیکھنے کے لیے ٹائم ملے۔ اس کا انداز طنزیہ تھا۔ زویا نے اپنے لب بھینچ لیے۔ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہو آخر؟ تمہیں یہ سب کر کے کیا ملتا ہے؟ زوار نے نفرت سے اپنا سر جھٹکا۔ تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ تم جاؤ اپنا کپتان شوہر کو ٹائم دو۔ اس کے لہجے میں حد سے زیادہ حقارت تھی۔ کیا تم موسیٰ سے جیلس ہو رہے ہو؟ زویا نے یہ سوال کیا تو وہ بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے پاس ہے ہی کیا جو میں اس سے جیلس ہوں گا سوائے تمہارے؟ آخری جملہ اس نے دل ہی دل میں ادا کیا تھا، ورنہ اگر یہ بات وہ زویا کے سامنے بول دیتا تو وہ شاید کبھی بھی اس کے چہرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گئی
اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے جذباتی لہجے میں بولی، خدا کا واسطہ زوار، یہ فضول کی حرکتیں چھوڑ دو، اس سے تمہیں کچھ بھی نہیں ملنے والا، اور اوپر سے سب گھر والے بھی تمہارے لیے پریشان رہتے ہیں، کسی کو بھی میری پرواہ نہیں، اور تم بھی یہاں سے چلی جاؤ، مجھے سونا ہے۔ وہ روکھے انداز میں بولتا ہوا سر تک چادر تان کر لیٹ گیا تھا۔ اسی وقت ہی زوار کی امی خالدہ بیگم کمرے کے اندر داخل ہوئیں اور زویا سے خفگی سے کہنے لگی، یہ میری ایک بھی نہیں سنتا، اب یہ ناشتہ بھی نہیں کر رہا، نہ ہی دوائیاں لے رہا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے۔ میں تو پوچھ کر تھک گئی ہوں، تم اسے یہ ناشتہ کرواؤ اور اسے دوائیاں بھی دو، ہو سکتا ہے یہ تمہاری ہی بات سن لے۔ ارے چچی جان، آپ بے فکر ہو جائیں، دیکھیں یہ کیسے ناشتہ بھی کرتا ہے اور دوائیاں بھی کھاتا ہے۔ اس نے زبردستی زوار کو اٹھا کر بٹھایا تو وہ درد سے کراتے ہوئے کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میری ٹوٹی ہوئی بازو کو پکڑ رہی ہو؟ اوہ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے پتہ نہیں تھا۔ وہ بے چینی سے بولی، ویسے یہ بازو ٹوٹی ہوئی بھی نہیں ہے۔ وہ شرارتی انداز میں کہتا اب خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں یہ سن کر اسے خوشی ہوئی تھی کہ زویا اسے ناشتہ کروائے گی۔ اب کہ مجھے نوالے بنا کر تمہارے منہ میں ڈالنے پڑیں گے؟ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے دیکھتے ہوئے بولی، ہاں ظاہری سی بات ہے، تم نے مجھے ناشتہ کروانے کی ذمہ داری لی ہے تو یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے ہلکے پھلکے انداز میں باتیں کرنے لگے تھے۔ وہ اسے ناشتہ کروا کر باہر نکلی تو زوار تیزی سے بولا، کیا تم میرے ساتھ مووی دیکھنے کے لیے جاؤ گی؟ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے یہ ٹائم موسیٰ کے ساتھ گزارنا ہے، وہ 10 دنوں کے بعد واپس چلا جائے گا، اس کی چھٹی ختم ہو رہی۔ اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ زوار کا موڈ ایک بار پھر سے خراب ہو گیا تھا، لیکن زوار اس سے واقف نہیں تھی کیونکہ وہ اس کے اپنے حوالے سے جذبات کو نہیں جانتی تھی۔ جب وہ باہر نکلی تو اس کی آنکھیں چاروں طرف موسیٰ کو ہی تلاش کر رہی تھیں، مگر وہ شخص کہیں پر بھی موجود نہیں تھا۔ یا میرے اللہ، یہ ایک دم سے کہاں پر چلا جاتا ہے؟ وہ لان میں جا کر کھڑی ہوئی تو اچانک ہی موسیٰ نے اپنا چہرہ اس کے کاندھے پر رکھا تو وہ گڑبڑا گئی، اونچی آواز میں چلانے ہی لگی تھی۔ موسیٰ نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا، کیوں چلا کر سب لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتی ہو؟ حالانکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ تنہا گزاریں۔ وہ اس کی گردن کے گرد اپنے بازو لپیٹتے ہوئے اسے ہلکا سا مسلتے ہوئے بولا تھا۔ زویا کی پھر سے سسکیاں نکلنے لگی تھیں۔ آپ یہ بات مجھے تنگ کیے بغیر کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ اپنے سینے کو ہلکا سا مسلتے ہوئے بولی تو موسیٰ نے اسے پسندیدہ نظروں سے دیکھا تھا۔ میں تمہارے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنا چاہتا ہوں، میرے کمرے میں آ جاؤ۔ نہیں، مجھے کمرے میں نہیں جانا، مجھے آپ کے ساتھ مووی دیکھنے کے لیے جانا ہے۔ کیا آپ مجھے اپنے ساتھ مووی دکھانے کے لیے لے کر جائیں گے؟ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے میڈم، مجھے حکم دیا کرو، اس طرح سے ریکویسٹ نہ کیا کرو۔ تم صرف اور صرف حکم دیتی ہوئی اچھی لگتی ہو، اور میں خادم تمہارے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ وہ اپنا سر آگے کی طرف جھکائے ہوئے شرارتی انداز میں بولا تھا۔ زویا کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے، وہ ایک دم سے ہی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی۔ پھر شام کے وقت موسیٰ اسے اپنے ساتھ مووی دکھانے کے لیے لایا تھا۔ جب وہ دونوں حویلی سے رخصت ہو رہے تھے تب ایک پل کے لیے زویا کے ذہن میں زوار کی پیشکش آئی، لیکن وہ دونوں صرف اور صرف کزن تھے اور زویا چاہتی تھی کہ وہ اس طرح کے گولز اپنے شوہر کے ساتھ مل کر پورے کرے۔ ابھی وہ دونوں ہال میں بیٹھے ہوئے تھے اور مووی ابھی شروع ہی ہوئی تھی۔ زویا کو موسیٰ کے ہاتھوں کی حرکت اپنے سینے پر محسوس ہوئی تو اس نے انتہائی خفگی سے اسے دیکھا اور اس کے ہاتھوں کو دوبارہ سے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی، چپ کر کے مووی دیکھیں، مجھے پریشان مت کریں۔ تو موسیٰ شرارتی انداز میں مسکرا دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد زویا نے موسیٰ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ زویا ایک پل کے لیے خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین انسان تصور کر رہی تھی، جس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ خان جیسا شخص لکھا تھا جو اس سے حد سے زیادہ محبت کرتا تھا، اس کی ہر خواہش کو منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دیتا تھا۔ وہ جہاں کہیں بھی چاہتی تھی وہ اسے گھمانے کے لیے لے کر جاتا تھا اور اس کے لیے ڈھیر سارے تحائف بھی بھیجتا رہتا تھا۔
ابھی بھی مووی کے فوراً بعد ہی اسے اپنے ساتھ شاپنگ کروانے کے لیے لے کر گیا تھا۔ زویا جس چیز کو بھی دیکھتی موسیٰ اس کے لیے پیک کرواتا جاتا۔ زویا ایک دم سے گھبرا ہی گئی تھی۔ اگر میں کسی چیز کو دیکھ رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ مجھے اچھی لگ رہی ہے۔ آپ ہر چیز کو پیک کروانا بند کریں۔ وہ اس سے زیادہ خفا ہو رہی تھی۔ موسیٰ نے کاندھے اچکا دیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ویسے بھی وہ سارے ڈریسز تم پر سوٹ کریں گے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں ہر چیز پیک نہ کرواؤں تو تمہیں ہر 3 چیزوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ویسے بھی مجھے بہت کم تمہیں اپنے ساتھ شاپنگ کروانے کا موقع ملتا ہے، اسی لیے یہ موقع تم ہاتھ سے جانے نہ دیا کرو۔ میں جانتا ہوں تمہارے ابا بہت ہی امیر ہیں اور تم بھی کافی رچ پرسنالٹی ہو، شاید تمہارے لیے مجھ ناچیز کے دیے ہوئے تحفے اتنے قیمتی نہ ہوں۔ زویا نے فوراً سے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی اور تیز لہجے میں بولی، آج تو یہ بات کہتی ہے، دوبارہ یہ الفاظ اپنے لبوں سے ادا نہ کیجیے گا ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ موسیٰ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور ڈرنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہنے لگا، اوہ آئی ایم ریئلی سوری میڈم صاحبہ، وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ یہ سن کر وہ کھل کر مسکرا دی۔ بعد میں وہ دونوں ڈنر کرنے کے لیے بھی گئے۔ وہ دن بہت ہی خوبصورت تھا۔ جب وہ دونوں گھر واپس جا رہے تھے تو اچانک ہی موسیٰ کا موبائل بجنے لگا۔ اسکرین پر سونیا کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ وہ حیران ہو گئی تھی، یہ کون ہے؟ اس نے سرسری سے انداز میں سوال کیا تو موسیٰ نے اسکرین کو گھورا۔ میری ایک کولیگ ہے، لگتا ہے مشن کے حوالے سے کوئی بات ہوگی، لیکن مشن تو مکمل ہو گیا نا؟ اس نے انتہائی معصومیت سے کہا تو وہ پیار سے اس کے گالوں کو کھینچتے ہوئے بولا، جی میری جان، مشن مکمل ہو گیا، لیکن پھر اس کے بعد بھی کچھ کام ہوتے ہیں نا جو کرنے پڑتے ہیں۔ خیر میں فی الحال اس کی کال نہیں اٹھا رہا، اس لیے تم فکر مت کرو، ابھی میں یہ سارا ٹائم تمہارے ساتھ ہی گزارنا چاہتا ہوں۔ زویا نے اس کے بازو میں اپنی بازو پھنسائی اور اپنا سر دوبارہ سے اس کے کاندھے پر رکھتے ہوئے بولی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ بہت ہی اچھے ہیں اور مجھ سے بہت ہی محبت کرتے ہیں، بس کبھی بھی مجھے چھوڑیے گا مت اور مجھے دھوکہ مت دیجیے گا۔ مجھے ان دونوں چیزوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، ایک بار میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ آپ مجھ سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ قسم سے میں تو بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، اس کے علاوہ اور نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی، لیکن موسیٰ کا دماغ تو اسی چیز پر اٹکا ہوا تھا کہ مجھے دھوکہ مت دیجیے گا۔ اس نے مضبوطی سے اپنے لب کھینچے تھے، کیونکہ بعض اوقات انسان دھوکہ نہیں دینا چاہتا لیکن حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ اس نے فوراً سے گاڑی کا یو ٹرن لیا تو وہ خفگی سے کہنے لگی، ہم تو لانگ ڈرائیو پر جا رہے تھے نا؟ ہاں، لیکن میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، مجھے لگتا ہے مجھے ریسٹ کی ضرورت ہے۔ موسیٰ کا انداز یکدم ہی جذباتی ہو گیا تھا۔ وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے ماتھے کو چھوتے ہوئے بولی، ہاں مجھے بھی لگ رہا ہے کہ آپ کو ہلکا ہلکا سا فیور ہو رہا ہے، آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ واپسی پر بھی وہ پورا راستہ بولتی ہوئی آئی تھی، لیکن موسیٰ بہت کم ہی ان کے سوالات کے جواب دے رہا تھا۔ اگر وہ بولتا بھی تو یہی کہتا تھا کہ ہاں، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ حویلی آنے کے بعد زویا بہت زیادہ کنفیوز ہو گئی تھی کہ ایک دم سے موسیٰ کو کیا ہو گیا۔ رات کے وقت جب وہ اپنے کمرے میں لیٹا آرام کر رہا تھا تو زویا دبے پاؤں اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ فوراً ہی اس کے بیڈ میں گھس کر اس کے بازوں پر سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ موسیٰ نے جب اسے اپنا قریب محسوس کیا تو دل فریب انداز میں مسکرا دیا۔ میری بیوی کی شرم آہستہ آہستہ جا رہی ہے، اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولا تو زویا اسے زور سے لپٹ گئی۔ میں بس آپ سے یہ پوچھنے کے لیے آئی تھی کہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت تو نہیں ہے نا؟ اس کے سینے کو پیار سے چومتے ہوئے بولی تو موسیٰ نے اسے خود میں زور سے بھینچا، نہیں، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ تو پھر آپ رخصتی کے لیے دادا جان کو کیوں نہیں کہتے؟ ان کو بولے نا کہ وہ جلد سے جلد ہم دونوں کو رخصت کر دیں، پھر میں بھی آپ کے ساتھ پورا پاکستان گھوموں گی۔ آپ جہاں کہیں جایا کریں گے میں بھی آپ کے ساتھ جایا کروں گی، ہمیں کتنا مزہ آئے گا نا؟ اس کے چہرے کو دیکھ کر چہکتے ہوئے کہہ رہی تھی، آپ جانتے ہیں میری ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ ہماری ایک چھوٹی سی فیملی ہو، میں، آپ اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، اور ہم بہت زیادہ انجوائے کریں۔ میں جانتا ہوں میری جان،
لیکن ابھی تم بہت چھوٹی ہو نا، شادی کی ذمہ داریاں اٹھانا تمہارے لیے بہت مشکل ہے، اور جس زندگی کو تم انجوائمنٹ کہہ رہی ہو نا، وہ اتنی زیادہ آسان بھی نہیں ہے۔ اور ابھی تمہاری FSC کے ایگزامس بھی تو نہیں ہوئے۔ زویا کو یہ سن کر تھوڑا سا برا بھی لگا تھا، کیونکہ 6 مہینے پہلے تک جب وہ آیا تھا تب دادا جان کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ جلد از جلد رخصتی کروائیں، اور اب جب وہ خود رخصتی کے لیے کہہ رہی تھی تو وہ بہانے بنا رہا تھا۔ یہ چیز اسے تنگ کر رہی تھی، اور جب اس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو وہ مکمل خاموش ہو گیا تھا۔ زویا، اس نے دھیمے لہجے میں پکارا۔ جی؟ زویا نے ایک لفظی جواب دیا۔ میں فی الحال بہت تھکا ہوا ہوں، تھوڑا سا آرام کرنا چاہتا ہوں، کیا میں سو سکتا ہوں؟ زویا نے اسے اجازت دی تو وہ دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ کافی دیر تک وہ بھی چت لیٹی چھت کو گھورتی رہی اور پھر تیزی سے اٹھ کر باہر کی طرف بھاگی تھی۔ موسیٰ جانتا تھا وہ جانے انجانے میں اس کو تکلیف پہنچا بیٹھا ہے، اور وہ اس پر شرمندہ بھی تھا۔ وہ اس لڑکی سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، لیکن جو غلطی اس سے ہو گئی تھی وہ بہت بڑی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ جب زویا کو اس بارے میں پتہ چلے گا تو اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ وہ اپنی منکوحہ کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اگلے دن زویا نے صبح اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ دوپہر کے وقت بھی وہ اسے کھینچی رہی تھی۔ شام کے وقت سب کزنز حویلی میں جمع ہو گئے تھے اور سب لوگ باربیکیو پارٹی کا اہتمام کر رہے تھے۔ زوار بھی زویا کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ٹنڈے انسان، اب کیسے ہو تم؟ زویا نے اس کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ناراضگی سے اس کو گھورنے لگا۔ بدتمیز لڑکی، میرا مذاق مت بنا، حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کیا پتہ کہ کل کو۔ یہ کہہ کر وہ فوراً ہی خاموش ہوا تھا اور اس کا دل بھی دھڑکنے لگا۔ کم از کم وہ زویا کو اپنی جیسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بولو بولو، خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ بد دعا دو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ جب ہم کسی کے لیے برا سوچتے ہیں نا تو وہ سب سے پہلے ہماری جھولی میں ہی آ کر گرتا ہے۔ زویا کے انداز میں صدا کی لاپرواہی تھی۔ کبھی کبھار موسیٰ کو اس پر رشک آتا تھا کہ اس قدر چنچل اور پرسکون کیسے ہو سکتی ہے۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ مجھے تو کہیں پر نظر نہیں آ رہا۔ زوار نے چاروں طرف اپنی نگاہیں گھماتے ہوئے پوچھا۔ یہیں کہیں ہوگا، کون سا وہ مجھے بتا کر آتا جاتا ہے؟ زویا کے لہجے میں حد سے زیادہ شکایت تھی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں بھی کچھ نہیں پتا، کچھ آئیڈیا ہونے لگا ہے۔ زویا نے پہلی بار زوار کی باتوں پر غور کیا۔ کیا مطلب تمہارا؟ مجھے کھل کر بتاؤ، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس دن بھی تم نے اس طرح کی عجیب و غریب سی باتیں کی تھیں۔ وہ زوار کے دائیں بازو پکڑتے ہوئے بولی۔ اس بار وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ اللہ کی قسم، اس بار تم نے سچ مچ میں ٹوٹی ہوئی بازو پکڑی ہے۔ زویا تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ سب کزنز بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ خدا کا واسطہ زویا، کبھی تو اس بیچارے کی جان چھوڑ دیا کرو، ندا نے شرارتی انداز میں کہا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ شرمندہ ہو گئی۔ زوار نے اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھا۔ اب تو تم میرے منہ سے کچھ بھی نہیں نکلوا سکتی، چاہے میرے منہ میں کچھ بھی ڈال دو۔ اب تمہارا شوہر خود ہی تمہیں بتائے گا، دیکھتے ہیں وہ سب بتانے میں کتنا عرصہ لگاتا ہے۔ زویا پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اگلے چند دن بہت ہی تیزی سے گزرے تھے۔ موسیٰ کو پھر سے ایک مشن پر جانا تھا، اور یہ مشن اس نے خود اپنی مرضی سے چنا تھا۔ وہ جانتا تھا اس مشن میں اس کی زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ 10 دن اس نے زویا کے ساتھ گزارے تھے اور باقی 10 دن وہ اپنی دوسری بیوی آرزو کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ یہ راز بھی اسی دن ہی زویا پر آشکار ہوا تھا کہ موسیٰ نے دوسری شادی کی ہوئی ہے۔ زویا کو پہلے لگا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی خدا کا واسطہ موسیٰ، میرے ساتھ پرینک مت کرے، میں بالکل بھی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ جو کہ یہ بات موسیٰ نے سب گھر والوں کے سامنے بولی تھی، اسی لیے باقی سب لوگ بھی خاموشی سے، زویا کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہنس رہا تھا۔ جب زویا کو پتہ چلا کہ یہ مذاق نہیں بلکہ سچ ہے تو زویا کا ہاتھ اٹھا اور موسیٰ کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ اپنی ہی جگہ پر ڈٹ کر کھڑا تھا۔ اس نے اپنے لبوں سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ میں مجبور تھا۔ تب موسیٰ نے اسے بتایا کہ 6 مہینے پہلے ایک عورت کا اس کی گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس وقت اپنی یونٹ میں ہی موجود تھا۔
اس عورت کی یادداشت چلی گئی تھی، اسی لیے موسیٰ کو مجبوراً اس کے لیے الگ گھر خریدنا پڑا تھا اور اس کے پاس صرف اور صرف کوئی ضروری سامان دینے کے لیے جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی آرزو سے کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ لیکن پھر کچھ ہی دنوں کے بعد محلے والوں نے آرزو پر بد کرداری کا الزام لگانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے مجبوراً اسے آرزو سے نکاح کرنا پڑا۔ اس رات کے بعد وہ بہت زیادہ پچھتایا تھا، اور اگر ابھی بھی اس سے پوچھا جاتا کہ وہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے تو وہ زویا کا ہی نام لیتا، کیونکہ وہ لڑکی بچپن ہی سے اس کے دل کے بے حد قریب تھی، وہ اس کی روح میں بستی تھی۔ 24 گھنٹے وہ اسی کے بارے میں ہی سوچتا تھا، جس سے اسے اکثر ہی ڈر لگتا تھا کہ وہ کہیں آرزو کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کر رہا اور قیامت کے دن اسے بہت بڑا حساب نہ دینا پڑے۔ زویا نے ایک کے بعد دوسرا اور تیسرا تھپڑ موسیٰ کے چہرے پر دے مارا۔ وہ بے بسی کے مارے زمین پر گر گئی تھی۔ تم اس وقت تک یہاں سے نہیں جا سکتے جب تک مجھے طلاق نہیں دے دیتے۔ تم ایک انتہائی دھوکے باز اور ٹھگ قسم کے انسان، تم سے نفرت کرتی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ تم مجھے کتنے زہر لگتے ہو۔ اگر میرا بس چلے تو میں تمہیں جان سے مار دوں۔ وہ دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی، جبکہ موسیٰ مضبوطی سے اپنے لب بھینچے کھڑا تھا۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ آغا جان، آپ اس سے کہیں کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ میں اسے کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ اور ٹھیک ہے موسیٰ، اگر تم مجھے نہیں چھوڑ سکتے تو پھر تمہیں اپنی اس بیوی کو چھوڑنا ہوگا جسے تم نے مجھ پر سوتن بنایا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے دھاڑیں مار مار کر رونے لگی تھی۔ میں اسے ابھی نہیں چھوڑ سکتا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم دونوں میں انصاف کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا حویلی سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے زویا اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی کہ میں تم سے خلا لے کر رہوں گی۔ میں تمہیں کسی صورت اور کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی۔ اگر تم صرف میرے ساتھ نہیں رہ سکتے تو میں بھی تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ حویلی والوں کے لیے اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ آغا جان اسے گلے لگا کر خود بھی رو رہے تھے۔ انہیں بھی اپنے پوتے کے اس سب کی امید نہیں تھی۔ موسیٰ بعد میں آرزو کے پاس گیا تھا اور اس کے گلے لگ کر کافی دیر تک روتا رہا۔ آرزو خود بھی رو رہی تھی، کیونکہ وہ موسیٰ کو اپنا مجرم سمجھتی تھی، اور یہ بات کافی حد تک سچ بھی تھی۔ لیکن اس سے سب کے دوران کب اسے موسیٰ سے محبت ہوئی، اسے خود بھی اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ ادھر زوار جو ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ موسیٰ کی حقیقت زویا کے سامنے آ جائے، اب زویا کی خراب طبیعت دیکھ کر اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اس نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ زویا اس قدر تکلیف سے دوچار ہوگی۔ ادھر موسیٰ جس مشن پر گیا تھا اس مشن پر شہید ہو گیا تھا۔ اس بار وہ خود اپنے قدموں پر چل کر واپس نہیں آیا تھا، بلکہ اس کا تابوت کاندھوں پر اٹھا کر لایا گیا تھا۔ زویا رونا نہیں چاہتے تھے، وہ اس بے وفا کے لیے آنسو نہیں بہانا چاہتی تھی، لیکن جب اس کا دل پھٹنے لگا تو وہ اپنا سینہ پیٹ پیٹ کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگی تھی۔ کاش تم مرنے سے پہلے مجھے اپنی بے وفائی کے بارے میں نہ بتاتے، تو میں ساری زندگی تمہاری یادوں میں گزار دیتی۔ لیکن اب میں تمہارے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے تمہارے ساتھ ساتھ خود سے بھی شدید نفرت ہونے لگتی۔ تم نے مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا۔ تم نے مجھ سے میرے جینے کا حق چھین لیا ہے موسیٰ۔ میں تمہارے لیے بد دعا بھی نہیں کر پا رہی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ وہ روتے روتے پھر سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ آغا جان آرزو کو اپنی حویلی میں لے کر آئے تھے، کیونکہ وہ موسیٰ کے بچے کی ماں بننے والی تھی اور حویلی والوں کو وارث دینے والی تھی۔ زویا آرزو کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، نہ ہی وہ حویلی کے کسی اور شخص سے بات کرتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ سب ہی اس کے مجرم۔ زوار سے بھی وہ پہلے کچھ دنوں میں ناراض تھی، لیکن زوار کے علاوہ اس کا کوئی دوست بھی نہیں تھا۔ ایک دن اس کے کاندھے پر سر رکھ کر کافی دیر تک روتی رہی۔ زوار نے اسے خاموش کروانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ چاہتا تھا کہ زویا اپنے اندر کا غبار باہر نکال دے،
اور ادھر آرزو 24 گھنٹے اسی کوشش میں لگی رہتی تھی کہ کسی طرح زویا سے بات کر سکے، اسے بتا سکے کہ موسیٰ ہمیشہ ہی سے اس سے محبت کرتا رہا۔ ایک دن اسے موقع مل گیا تھا، زویا اس کو کراس کر کے جانے ہی لگی تھی کہ آرزو نے اس کے بازو مضبوطی سے پکڑے۔ دیکھو لڑکی، میری بازو چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں نقصان پہنچا دوں۔ یہ سن کر آرزو پھیکے سے انداز میں مسکرا دی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ تم دل کی بری نہیں ہو، تمہارا دل بہت صاف ہے اور معصوم بچے کی طرح نرم ہے، مجھے یہ موسیٰ نے بتایا تھا۔ پھر آرزو نے اسے اپنے پاس بٹھا کر ساری ڈیٹیل بتائی کہ موسیٰ اسے بے تحاشا محبت کرتا تھا، بس اپنی ایک غلطی کی وجہ سے وہ کسی قابل نہ رہا تھا اور اس کی اس غلطی کا خمیازہ آرزو بھگت رہی تھی۔ تب زویا کو احساس ہوا کہ آرزو کا غم اس سے بھی زیادہ تھا، لیکن اب پچھتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ پانی تو سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ ان دونوں کی اس دن کی گفتگو کے بعد آپس میں کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ زویا نے آگے پڑھنے کا ارادہ کیا تھا، اس نے کالج کے بعد یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ وہ اپنی یونیورسٹی کی ٹاپ سٹوڈنٹ بن گئی تھی اور اب 24 گھنٹے وہ خود کو کتابوں میں ہی مصروف رکھتی تھی۔ جب یونیورسٹی سے واپس آتی تو آرزو کے 2 جڑواں بیٹوں کے ساتھ کھیلنے لگتی، جب موسیٰ کا خون تھے اور شکل و صورت میں بھی مکمل طور پر اسی کے جیسے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان سے بے تحاشا پیار کرتی تھی۔ آغا جان چاہتے تھے کہ وہ ان دونوں کی ہی شادیاں کروا دیں، لیکن آرزو اس کے لیے راضی نہیں تھی۔ وہ اپنی ساری زندگی شہید کی بیوہ بن کر گزارنا چاہتی تھی، اور پھر جب شہید کے لیے تقریب رکھی گئی تو وہاں پر بھی زویا اور آرزو کو بھیجا گیا تھا۔ وہ خود نہیں گئی تھی، وہ سوچتی تھی کہ اس پر سب سے زیادہ حق آرزو کا ہے۔ آغا جان اس پر بھی اپنی پوتی کی قربانی پر دل محسوس کر رہ گئے تھے۔ ڈگری مکمل ہونے کے فوراً بعد ہی زویا نے اپنے بزنس میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ ایک کامیاب بزنس وومن بن گئی تھی۔ جہاں تک زوار کا سوال تھا، وہ تو ہمیشہ سے ہی بزنس میں کافی آگے رہا تھا۔ اب زویا کی زوار کے ساتھ ٹکر تھی۔ وہ اکثر ہی اسے تنگ کرتے ہوئے کہتی تھی کہ خدا کا واسطہ کبھی تو کوئی ڈیل فیل کر دیا کرو، ورنہ میرے بابا مجھے تمہاری مثالیں دے دے کر اس دنیا سے رخصت کروا دیں گے۔ جواب میں زوار شرارتی انداز میں کہتا تھا کہ لڑنا سیکھو، ڈرنا نہیں۔ وہ بس اس کو گھور کر رہ جاتی تھی۔ موسیٰ کی موت کو 6 سال گزر چکے تھے اور زویا نوٹ کر رہی تھی کہ وہ آہستہ آہستہ اس کے ذہن سے نکلتا چلا جا رہا تھا اور وہ زوار کی ذات میں دلچسپی لیتی جا رہی تھی۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی جو زوار کی نظروں میں اپنے لیے پسندیدگی نہ دیکھتی، اور ابھی اس عمر میں آ کر اسے وہ ساری پرانی باتیں یاد آئیں تو اسے احساس ہوتا تھا کہ پہلے بھی زوار اسے پسند کرتا تھا، اسی لیے تو وہ اسے سب سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن زوار کی 1000 کوششوں کے باوجود بھی وہ نہ سمجھ سکی تھی، اور ادھر زوار بھی اسے پرپوز کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ڈرتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ زویا اسے انکار کر دے۔ ایک دن وہ دونوں ڈنر کر رہے تھے جب زوار نے نرم لہجے میں کہا، اگر میں تم سے کبھی اپنے خیالات کا اظہار کروں تو تم برا تو نہیں مناؤ گی؟ یہ سن کر زویا نے تیز لہجے میں جواب دیا، خیالات اچھے ہونے چاہیے، اگر خراب خیالات ہوئے تو میں برا منا بھی سکتی ہوں۔ یہ سن کر زوار نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا تھا۔ ویسے نکاح کے خیال کے بارے میں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تم جانتے ہو کہ میرا ماضی کیسے رہ چکا ہے، تم جانتے ہو کہ ابھی بھی میں موسیٰ کے بارے میں سوچتی ہوں۔ زویا نے اس سے 2 ٹوک انداز میں بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ زوار نے اس کی بات درمیان میں کاٹ دی تھی، تم جو بھی ہو، جیسی بھی ہو، جو بھی سوچتی ہو، جیسا بھی سوچتی ہو، مجھے قبول، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ تم میرے لیے اس دل میں کیا مقام رکھتی ہو۔ زوار نان سٹاپ شروع ہو گیا تھا۔ زویا بس اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔
میں ایک الجھی ہوئی اور ٹوٹی ہوئی لڑکی ہوں زوار۔ تم بہت اچھے ہو، تمہیں اپنی جیسی بہترین لڑکی مل جائے گی۔ مجھے ایسی لڑکی نہیں چاہیے جس سے مجھے محبت ہی نہ ہو۔ میں صرف تمہیں چاہتا ہوں، تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تم اس بارے میں سوچنے کے لیے ٹائم لے سکتی ہو، لیکن انتظار مجھے تمہاری ہاں کا ہی رہے گا۔ وہ بس اس کے چہرے کو گھور کر رہ گئی تھی۔ زوار نے فوراً ہی اس کی پلیٹ میں کھانا ڈالا، اسے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا تھا۔ پھر جب کچھ ہی دنوں کے بعد آغا جان نے زویا سے زوار کے حوالے سے سوال کیا تو زویا نے حامی بھر دی تھی۔ اس نے شروع سے صرف محبت کی تھی، اب چاہتی تھی کہ کوئی اس سے محبت کرے، سچی، پاک، شفاف محبت جس میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، کیونکہ ملاوٹ سے اسے خوف محسوس ہوتا تھا، اور زوار کے کردار سے وہ اچھے طریقے سے واقف تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے یہ بات کرنے کے لیے تیار تھی کہ زوار اس وقت بھی اس کے ساتھ وفادار تھا جب وہ کسی اور کے نکاح میں تھی۔ زوار اس کے ساتھ اپنا کیا ہوا وعدہ مکمل کیا تھا۔ اس نے زویا کو دنیا جہان کی خوشیاں دی تھیں، یہاں تک کہ وہ اپنی ماضی کی ساری تلخیاں بھول گئی تھی۔ آرزو اپنے بیٹے کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی، اور وہی اس کی کل کائنات تھے۔